اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور گزشتہ گفتگو میں مرحوم سید ہاشم حداد موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیدہ بانو نصرت بیگم امین اصفہانی سے ملاقات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہوا۔ اس ملاقات کے بعد آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اصفہان میں اپنی قیام گاہ کی طرف چلے گئے۔ نماز ظہر اور عصر انہوں نے اپنی قیام گاہ میں ادا کی، اور نماز عشاء کے لیے مرحوم حداد اصفہان کی مشہور و معروف مساجد میں جا کر نماز عشاء ادا کرتے تھے۔ یعنی ہر روز اصفہان کی ایک معروف مسجد کا انتخاب کرتے اور وہاں جا کر نماز جماعت ادا کرتے، اور وہاں موجود اگر کوئی بزرگان اولیاء علماء میں سے کسی کی قبر ہوتی تو وہاں جا کر بھی فاتحہ خوانی کرتے۔ بس آج کی گفتگو کا بنیادی مقصد سیر و سلوک میں قبرستانوں کی اہمیت اور اولیاء الہی کی قبور کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم بیان کر چکے بارہا اس موضوع کی طرف کہ مرحوم ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد ایک عارف کی زندگی کے فراز و نشیب کو بیان کرنا ہے۔ در حقیقت ایک عارف کی سیر تکاملی کی جو روش ہے اس کو بیان کرنا ہے، اس کے عملی طریقہ کار کو بیان کرنا ہے کہ وہ کیسے کمال کی منازل کو طے کرتا ہے، اپنی زندگی میں کس طرز عمل کو اپناتا ہے اور کس طرح سے تکامل کا سفر کرتا ہے، کیسے اپنے شاگردوں کی اور دوسرے اولیاء الہی کی تربیت کرتا ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد موسوی اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ اصفہان میں موجود ہیں، اور آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ قم میں قیام کیا مرحوم ہاشم حداد نے، تو قم میں قیام کے دوران وہ باقاعدہ یعنی مسجد جمکران تشریف لے گئے، اور مشہور و معروف کتابوں میں جو مسجد جمکران کی فضیلت اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق جو توسل اور نماز کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے، تمام اسی روش کے مطابق انہوں نے وہاں مسجد جمکران کے اعمال کو انجام دیا اور توسل کیا حضرت صاحب العصر والزمان سے۔ لیکن اصفہان میں بانو امین اصفہانی سے ملاقات کے بعد وہ باقاعدہ گھر تشریف لے گئے، اپنی قیام گاہ میں انہوں نے آرام کیا، نماز ظہر اور عصر ادا کی اپنے گھر میں، اور پھر مغرب و عشاء کی ادائیگی کے لیے اصفہان کی مشہور و معروف مساجد کا انتخاب کرتے، وہاں تشریف لے جاتے، اور نماز فجر کے بعد وہ باقاعدہ اصفہان کے مشہور و معروف قبرستان جس کا نام قبرستان تختہ فولاد ہے، اس قبرستان میں جا کر قبور مؤمنین کی زیارت کرتے۔ ہم نے بیان کیا کہ مرحوم ہاشم حداد جب قبرستان شیخان میں جاتے تو وہاں باقاعدہ قبور کے درمیان جستجو نہیں کرتے، بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر وہ نظارہ گر ہوتے اور قبور کو مشاہدہ کرتے، دعا کرتے، توسل کرتے، تدبر کرتے۔ لیکن اصفہان میں قبرستان تختہ فولاد چونکہ ایک بہت وسیع و عریض قبرستان ہے اور ایک بہت تاریخی خدمت کا حامل قبرستان ہے، اس قبرستان میں مختلف اولیاء کی قبور کو مشاہدہ کرنا، وہاں سے جا کر ملکوتی فیض حاصل کرنا، یہاں روش ہاشم حداد کی مختلف ہوا کرتی تھی۔ نماز فجر اپنے گھر میں ادا کرتے اور فوراً نماز فجر کے بعد وہ نکل جاتے قبرستان کی طرف، اور طلوع آفتاب تک وہ باقاعدہ قبرستانوں میں موجود رہتے۔ ایک روز انہوں نے
مرحوم فندرسکی کی قبر کا انتخاب کیا اور اس کے اطراف میں جتنے اولیاء کی قبور موجود ہیں ان کی زیارت کی۔ دوسرے دن انہوں نے محمد بیدابادی کی قبر کا انتخاب کیا اور اس کے اطراف میں جتنے اولیاء کی قبور موجود ہیں ان کی زیارت کی۔ پھر اگلے دن مرحوم آخوند قاشی کی قبر کا انتخاب کیا اور اس کے اطراف میں جتنے اولیاء کی قبور ہیں ان کی زیارت کی، اور آخری دن مرحوم جہانگیر خان قشقائی جو مرحوم آیت اللہ علامہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور نامور شخصیات کے شاگرد تھے، ان کی قبر کا انتخاب کیا اور اطراف میں جتنی قبور ہیں ان کی زیارت کی۔ مرحوم ہاشم حداد کی اس روش کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد سیر و سلوک میں اولیاء الہی کی قبور کی زیارت کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، لیکن اس اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے آیت اللہ تہرانی مرحوم ہاشم حداد سے ایک جملے کو نقل کرتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اصفہان کی فضا کی ملکوتیت اور نورانیت کی بنیادی وجہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی مرحوم ہاشم حداد نے اصفہان میں قیام کے دوران وہاں کی فضا کو ملکوتی پایا، جیسا کہ بیان ہو چکا کہ قم المقدسہ میں ہاشم حداد نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے قبر اطہر کی نورانیت کے باعث قم کی فضا نورانیت سے منور ہو چکی ہے، یعنی ملکوتی فضا ملکوتی ہو چکی ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کی بدولت۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں قبرستان شیخان کا بھی بہت اہم کردار ہے، یعنی جہاں حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر اطہر نور فشانی کر رہی ہے وہاں قبرستان شیخان کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور ان قبور کی وجہ سے قم المقدسہ اور اطراف کے تمام فضا جو ہے وہ ملکوتی ہو چکی ہے۔ مرحوم ہاشم حداد اس فضا کی ملکوتی کو اپنے ملکوت سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایسا ہی ملکوت مرحوم ہاشم حداد نے اصفہان میں بھی مشاہدہ کیا، اور اس کی وجہ بیان کی کہ اس فضا کی ملکوتیت کی بنیادی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہی قبرستان تختہ فولاد ہے کہ جہاں مدفون موحدین، عارفین اور حکماء اسلام کی قبور ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کی فضا کو ملکوتی بنا رکھا ہے۔ اور دوسرا مرحوم ہاشم حداد نے بیان کیا کہ اصفہان شہر میں نوجوان بچیاں، پاکیزہ بچیاں، متدین بچیاں، باقرہ بچیاں جو نماز تہجد کے لیے اذان فجر سے پہلے بیدار ہوتی ہیں، اپنا جائے نماز بچھاتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میں نے اصفہان کی طرح کسی دوسرے شہر میں کثرت سے ایسی متعبدہ اور مجتہدہ بچیوں کو مشاہدہ نہیں کیا ہے، یعنی ملکوت سے مرحوم ہاشم حداد مشاہدہ کر رہے تھے کہ اس شہر میں ایسی بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتی ہیں، جائے نماز بچھاتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور ان بچیوں کی عبادت کی بدولت اس شہر کی فضا ملکوتی ہو چکی ہے، اور فرماتے ہیں ایسا میں نے کسی دوسرے شہر میں مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اصلی موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں، اور وہ ہے اولیاء الہی اور بالخصوص علماء ربانی اور علماء باللہ کی قبور کی حفاظت کرنا، عوام کا علماء کی قبور سے توسل کرنا، یہ سلوکی وظائف میں ایک نہایت ہی اہم سلوکی وظیفے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ یہاں افسوس سے آیت اللہ تہرانی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ اصفہان ہو، شیراز ہو، قم ہو یا دوسرے ایسے مقامات ہوں یا دوسرے ایسے شہر ہوں کہ جہاں قبرستانوں کو لوگ خراب کر رہے ہیں۔ آج کے جدید دور میں لوگ جو ماڈرن طرز تفکر رکھتے ہیں، اور اس ماڈرن طرز تفکر میں بہت سی ایسی چیزیں دین اسلام میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور لوگ جس چیز کو حسن سمجھتے ہیں اسے دین کا حصہ قرار دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مثلاً قبرستانوں میں پانی کو چھوڑ دینا یہ قبرستانوں کو خراب کرنے کے مترادف ہے، یا مرحوم آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ قبرستانوں میں درختوں کو لگانا
اور قبرستانوں میں درختوں کو لگا کے انہیں باغات میں تبدیل کر دینا یا حتیٰ کہ تفریح گاہوں میں تبدیل کر دینا، یہ در واقع قبرستانوں کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی ان قبرستانوں میں پاکیزہ بزرگ علماء، حکماء اور عرفاء کی قبور موجود ہوتی ہے۔ آپ انہیں اگر باغات میں تبدیل کر دیں گے تو لوگوں کا جو وظیفہ ہے سلوکی وہ یہ ہے کہ آ کر ان علماء سے توسل کریں، خداوند متعال کو ان علماء کا واسطہ قرار دے کر خداوند متعال سے تقاضا کریں کہ خداوند متعال اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ ہم پر کھول دے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ لیکن انسان جب ان باغات میں جاتا ہے اور وہاں تفریح کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو غرض اصلی ہے کہ انسان ان قبرستانوں میں آ کر اولیاء الہی سے توسل کرے اور خداوند متعال کو ان کا واسطہ دے کر خداوند متعال کے حضور التجا کرے، دعا کرے، یہ بنیادی ہدف ایسے قبرستانوں میں جو ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے قبرستانوں کو باغات میں تبدیل کر دینا در واقع قبرستانوں کو نابود کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں ان قبرستانوں میں اولیاء الہی مدفون ہیں اور ان سے اگر توسل نہ کیا جائے تو توسل نہ کرنے کے نتیجے میں انسان معنویت سے دور ہو جاتا ہے، انسان طہارت اور باطنی پاکیزگی سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اولیاء الہی کی قبور سے توسل کرنا یہ بنیادی سلوکی وظیفہ ہے جسے سیر و سلوک میں بیان کیا گیا ہے، عرفان شیعی فقاہتی میں اس پر تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر جو اسلام کا فلسفہ ہے یعنی زیارت قبور کرنا، زیارت قبور بنیادی اس کا جو فلسفہ اسلام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ ہو، انسان موت کی طرف متوجہ ہو، انسان کا رابطہ عالم ملک سے، عالم ملکوت سے اپنا رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ملکوتی ہو جائے۔ لہٰذا اگر اس ملکوتی فضا میں ملکی آثار کو مشاہدہ کیا جائے اور انہیں وہاں لا کر جو ہے وہ نصب کر دیا جائے، مثلاً قبرستانوں کو باغات میں تبدیل کر دیا جائے، وہاں سبزہ لگا دیا جائے، وہاں فوارے لگا دیے جائیں، وہاں جو ہے وہ دنیاوی جو آثار ہیں ان کو وہاں قائم کر دیا جائے۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ قبرستانوں میں باقاعدہ بچوں کے لیے جھولے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ بچے آ کر وہاں تفریح کریں۔ عزیزان محترم، یہ وہ ملکوتی مقام ہے کہ جہاں لوگوں نے آ کر ملکوتی ہونا ہے۔ یہاں اگر آپ ایسے قبرستانوں کو باغات میں تبدیل کر کے اور ان کی وہ معنوی ملکوتی فضا کو متاثر کر دیں گے تو یقینی بات ہے لوگوں کا ان قبرستانوں میں آ کر بھی رابطہ ملکوت سے متصل نہیں ہوگا۔ لوگ یہاں آئیں گے، ظاہری طور پر فاتحہ خوانی بھی کریں گے اور اس کے بعد دنیاوی امور میں مصروف ہو جائیں گے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ قبرستانوں کو باغ میں تبدیل کرنا، سبزہ لگانا، فوارہ لگانا، یہ سب دنیاوی حظ ہے، دنیاوی لذت ہے، اور انسان اگر ان قبرستانوں میں جا کر ان دنیاوی لذات میں خود کو مگن کر لے تو یہ جو کس قدر وسیع و عریض جو فوائد ہیں قبرستانوں میں جانے کے، وہ انسان ان فوائد سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہاں آیت اللہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم سبزہ لگانے کی تو نفی نہیں کر رہے ہیں، اس قدر دنیا میں بیابان موجود ہیں، اس قدر جو ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں سبزے کی ضرورت ہے، مثلاً سڑکوں پر سبزہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان جو سڑکوں سے عبور کرتا ہے تو وہاں تازہ ہوا جو ہے وہ قائم ہو، یا اپنے گھروں کے اطراف میں سبزہ لگانے کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، قبرستانوں میں بھی اگر درخت لگائے جائیں لیکن انہیں باغات میں تبدیل کرنا، انہیں پارکوں میں تبدیل کر دینا، انہیں باقاعدہ تفریح گاہوں میں تبدیل کر دینا، یہ قبرستان کی ملکوتیت سے منافات رکھتا ہے۔ آیت اللہ طہرانی در واقع اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، بطور کلی درخت لگانے یا پودا لگانے یا سبزہ لگانے کو منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو دنیاوی ایک زینت وہاں پر قبرستانوں کو بنا دینا، جیسے آج کل ہمارے
قبرستانوں کو باقاعدہ تزئین کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور وہاں کی ملکوتی فضا کو تفریحی فضا میں جو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی در حقیقت مخالفت فرما رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس قدر دنیا میں قبرستانوں کے علاوہ مقامات موجود ہیں کہ جہاں باغات کی ضرورت ہے، ان مقامات میں باغات لگائے جائیں، ان مقامات پر درخت لگائے جائیں، فوارے لگائے جائیں، وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن قبرستان انسان کو عالم ملک سے غافل کر کے عالم ملکوت میں جو ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ درسگاہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات میں۔ لیکن اگر انسان وہاں پر بھی دنیاوی آثار کو قائم کر دے تو اس کی ملکوتیت وہاں پر متاثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہروں میں قبرستانوں کا ہونا کبھی نہیں ہے۔ اس میں کیا عیب ہے کہ ہر محلے کا ایک اپنا قبرستان موجود ہو، وہاں وہ اپنی اموات کو دفن کرے۔ انسان اپنے عزیز و اقارب کو اپنے قریبی قبرستانوں میں دفن کرے تاکہ ہمیشہ موت کی طرف متوجہ ہو۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان پیچھا نہیں چھڑا سکتا، اور انسان کو ہمیشہ اس موت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خواہ انسان موت کی طرف متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو، یہ موت نے انسان کو آ کر جو ہے وہ قابو کر لینا ہے۔ تو یہاں انسان غافل اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جب ہمیں ایک دن موت نے آنا ہی ہے تو کیا عیب ہے کہ ہم 4 دن سکون کی زندگی بسر کر لیں۔ عزیزان محترم، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ بیان ایک مسلمان کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ نظریہ در حقیقت اعتقاداً ایک مسلمان کا نظریہ نہیں ہے، ولو وہ شخص ظاہراً مسلمان ہے لیکن حقیقت میں اس جملے سے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کا اسلامی تعلیمات پر عقیدہ نہیں ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، لہٰذا جب موت حقیقت ہے تو انسان کہے کہ 4 دن سکون کی زندگی گزار لیں، نہیں عزیزان، یہ 4 دن انسان کو دیے گئے ہیں تاکہ انسان اپنی آخرت کو آباد کرے۔ اس 4 دن میں انسان اگر غفلت کی زندگی بسر کرے گا تو اس کی آخرت نابود ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ کریں تو اسلامی تعلیمات ہمیں ملکوت کی طرف متوجہ کرواتی ہیں۔ اگر انسان ملکوت کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی زندگی میں مرتب ہونے والی پالیسیاں، اس کی زندگی میں جو سیاست گزاری جسے وہ کرتا ہے یا جو قوانین تدوین کرتا ہے، اس میں اسلام کو محور قرار دے گا۔ لہٰذا اسلام میں جو ہمارے جسم اور روح کے درمیان رابطہ ہے اس کو مضبوط کرنے کی طرف تاکید کی گئی ہے، یعنی انسان اس دنیا میں آخرت کی طرف متوجہ ہو اور اس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے ساتھ رابطہ قوی اور مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کے ظاہر کا اس کے باطن کے ساتھ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا اور موت کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ استوار ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر انسان غافل ہو تو اس کے جسم کا روح سے رابطہ کمزور ہو جائے گا۔ انسان غافل ہے تو دنیا کا آخرت سے رابطہ کمزور ہو جائے گا۔ انسان غافل ہے تو ظاہر کا باطن سے رابطہ کمزور ہو جائے گا۔ انسان غافل ہے تو زندگی کا موت سے رابطہ کمزور پڑ جائے گا۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں جو اس قدر ترغیب دلائی گئی ہے کہ انسان زیارت قبور جا کر کرے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنے کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے گا تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں موت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے اور قبرستانوں میں جانے کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ انسان قبرستانوں میں جا کر عالم ملکوت سے رابطہ برقرار کرے، اور اس رابطے کے قائم ہونے سے انسان کا نفس امارہ دوبارہ طغیان نہیں کرے گا۔ یہ جو معاشرے میں آج آپ جرم و جنایت کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، یہ جو تجاوزات ہو رہے ہیں، انسان کی ناموس کو پامال کیا جاتا ہے، ایسے قوانین
ترتیب دیے جاتے ہیں، تدوین کیے جاتے ہیں، جن سے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو افراد ان امور میں ملوث ہیں یا ان امور میں مصروف ہیں، در حقیقت وہ موت سے غافل ہیں، در حقیقت ان کا رابطہ عالم ملکوت سے منقطع ہو چکا ہے، در حقیقت وہ زندگی میں مگن ہیں اور موت کو حقیقت تصور نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی مثال آپ اپنے معاشرے میں موجود سیاستدانوں کو دیکھ لیں، معاشرے میں موجود قانون گزاروں کو دیکھ لیں، اب معاشرے میں موجود انتظامیہ کو دیکھ لیں کہ اگر وہ الہی اقدار سے دور ہیں اور لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں تو بنیادی وجہ موت سے غافل ہونا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ان کی جنت ہے، جسے جس قدر آباد کر لیں وہ نفع حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ سیاستدان حضرات جو ہیں وہ اس دنیا کی ناز و نعمت کی خاطر جو ہے وہ جس قدر ظلم ہو سکتا ہے غریب لوگوں کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، عوام الناس کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اموال کو چپاول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا آباد ہو جائے، چونکہ وہ موت کو حقیقت تصور نہیں کرتے، وہ موت کو فنا سمجھتے ہیں، موت کے بعد آخرت کی زندگی پر ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا آخرت کی زندگی پر عقیدہ ہو اور انسان کا ملکوت سے رابطہ مضبوط ہو تو انسان کبھی بھی اس دنیاوی زندگی میں طغیان نہیں کرے گا۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قبور کو اپنے رہائشی مقام کے قریب بنائے، یعنی جہاں اس کی رہائش ہے وہاں قریب ہی میں اپنے والدین کو تدفین کرے تاکہ ان کی قبور پر باقاعدہ جا کر فاتحہ خوانی کر سکے، دعا کر سکے اور وہاں ان سے رابطہ ملکوتی قائم کر سکے۔ لیکن اگر انسان دور دراز قبرستانوں میں اپنے والدین کو دفن کر دے اور وہاں نہ جا سکے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ البتہ یہاں مقدس مقامات کو استثناء حاصل ہے، مقدس مقامات میں فوت ہونے والے افراد کو چاہیے کہ انہیں انہی مقدس مقامات پر دفن کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر انسان اپنے شہر میں اپنے گھر کے قریب اپنے والدین کو دفنائے اور باقاعدگی کے ساتھ ان کی قبروں میں جا کر ان کی زیارت کرے تو یہ ایک باقاعدہ اس کا رابطہ عالم ملکوت سے برقرار کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ لہٰذا جس قدر آیت اللہ طہرانی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس قدر انسان کا قبرستانوں میں جانا کم ہو جائے اور جس قدر انسان پاکیزہ مؤمنین کی ارواح سے، علماء سے، صلحاء سے رابطہ اور اولیاء الہی سے رابطہ قائم کرنے میں کمزور ہو جائے، اسی طرح سے انسان کا جو ہے وہ اس دنیا میں مادی زندگی جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائے گی اور انسان طغیان کرے گا، اس کا نفس امارہ طغیان کرے گا۔ پس اسلام ہمیں اس واقعیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ دعوت دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو توہمات سے باہر نکالا جائے، انسان کو تخیلات سے باہر نکالا جائے۔ یہ دنیا جو امور اعتباریہ پر مشتمل ہے، اس امور اعتباریہ سے انسان کا رابطہ منقطع کر کے انسان کو جو واقعیت اور حقیقت ہے اس سے انسان کا رابطہ مضبوط کروایا جائے۔ لہٰذا ہماری جو زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات میں اس قدر نماز کی ترغیب دی گئی ہے، اس قدر روزے کی تعلیم دی گئی ہے، اس قدر عبادات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو اس عالم ملک میں رہتا ہے اس کا عالم ملکوت سے رابطہ برقرار ہو جائے۔ لہٰذا دن میں انسان کو نماز پڑھنے کا جو 5 ٹائم حکم دیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ نوافل ہیں، اس کے ساتھ اذکار ہیں، اس کے ساتھ دعائیں ہیں، یہ جو اس قدر تاکید کی گئی ہے ان دعاؤں کی، ان نمازوں کی، ان اذکار کی، یہ عالم ملکوت سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جس قدر انسان عالم ملکوت کے قریب ہوگا، جس قدر انسان قبرستانوں میں جائے گا، جس قدر اولیاء الہی اور علماء کی قبور پر جا کر انسان فاتحہ خوانی کرے گا اور ان سے ملکوتی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، در حقیقت ایسا انسان اسلامی ثقافت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی ثقافت کے قریب ہوں، ہم اسلامی ثقافت سے غفلت نہ کریں، اور اسلامی ثقافت سے غفلت کرنے کا نتیجہ یہ بنے گا کہ ہم دنیا پرست ہو جائیں، ہماری ثقافت
کفار کی ثقافت میں تبدیل ہو جائے، ہماری ثقافت طاغوتی ثقافت میں تبدیل ہو جائے، ہم طاغوتی ثقافت کو اپنا رول ماڈل قرار دینا شروع کر دیں، جیسے وہ اپنی اموات سے غافل ہیں، جیسے وہ اپنی اموات کو اور اپنے قبرستانوں کو شہروں سے باہر بناتے ہیں، ہم بھی اگر ایسا کرنا شروع کر دیں تو در حقیقت ہم اسلامی ثقافت سے غافل ہو چکے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں نتیجے کے طور پر اس مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم علماء کی قبور سے غافل ہو جائیں یا علماء کی قبور کو محو کر دیں تو یقین رکھیں کہ عذاب الہی ہمارا مقدر بنے گا۔ عذاب الہی ضروری نہیں ہے کہ خداوند متعال آسمان سے آگ کے گولے جو ہے وہ ہمارے اوپر برسانا شروع کر دے۔ یہی آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیں کہ آپ کے اطراف میں زلزلوں کا آنا، بارشوں کا، ایسی بارشوں کا جو طوفان لے کر آتی ہیں، ایسی بارشیں جو سیلاب لے کر آتی ہیں، زلزلوں کا آنا، یہ سب جو ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے انسان کے اوپر ایک بلا اور مصیبت ہے۔ اس عالم ملکوت سے رابطے کو ختم کرنے کی جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ ہم اس کے لیے مادی علل اور اسباب کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، سائنسدانوں کو بٹھاتے ہیں کہ دیکھیں بھی بتائیں زلزلہ کیوں آیا، اس کی وجہ تلاش کریں تاکہ ہم اس کو جو ہے نا اس کا سدباب کریں۔ عزیزان محترم، سدباب تو ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم اپنے اعمال کو اگر متوجہ ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ کریں تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلامی تعلیمات سے غفلت اختیار کرنے کا نتیجہ یہی قدرتی آفات ہیں جنہیں ہم اپنے قریب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے جو ہے وہ غافل نہیں ہونا چاہیے، اولیاء الہی اور علماء کی قبور کی زیارت کرنی چاہیے اور انسان کو ان سے توسل برقرار رکھنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی کتاب روح مجرد میں ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ اولیاء الہی کے سفر کی بنیادی وجہ کو بیان کرنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ عارف کامل مرحوم آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی اپنی زندگی کے آخری ایام میں پاکستان تشریف لے گئے۔ ایسے وقت وہ پاکستان گئے جب وہ شدید بیمار تھے، یعنی ہارٹ پیشنٹ تھے، اور ان کے لیے سفر کرنا نہایت ہی نقصان دہ تھا۔ ایسے عالم میں آیت اللہ انصاری نے سفر کیا کہ جب بائی ایئر کی سہولت میسر نہیں تھی، جب ایسے سفری سہولیات موجود نہیں تھی، تو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے پاکستان جانے کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی نے اس بات کو جو ہے وہ نقل نہیں کیا، یعنی جس نے بھی آیت اللہ انصاری حمدانی سے اس بات کے بارے میں پوچھا، آیت اللہ حمدانی نے کسی کو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ ایک راز ہے جو آیت اللہ انصاری ہی کے سینے میں دفن ہے۔ متعدد لوگوں نے اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا، تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا کہ شاید اس غرض سے وہ پاکستان گئے ہوں گے، لیکن یہ لوگوں کے اپنے توہمات اور تخیلات ہیں۔ آیت اللہ انصاری حمدانی نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان کیوں گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم سید ہاشم حداد موسوی سے سوال کیا کہ اولیاء الہی بنیادی طور پر سفر کیوں کرتے ہیں، اور آیت اللہ انصاری حمدانی نے جو پاکستان کا سفر کیا، بنیادی وجہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتی ہے؟ تو مرحوم ہاشم حداد اس سوال کے جواب میں بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اولیاء الہی اگر سفر کریں ایک مقام سے کسی دوسرے مقام کی جانب تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ سفر کر رہے ہیں وہاں اللہ کا کوئی ایسا عاشق دل سوختے موجود ہے کہ جس کی دستگیری کے لیے خداوند متعال نے اپنے ولی کو حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس عاشق دل سوختہ کی دستگیری کے لیے اس بلاد دور دراز کا سفر کرتا ہے تاکہ اس کی مدد کر سکے، اور یہ حکم پروردگار ہوتا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جس جگہ یہ عارف باللہ سفر کر رہا ہے، اللہ کا ولی سفر کر رہا ہے، مقدرات کلی الہی وہاں کے لیے جو ہے وہ
عذاب الہی کو جو ہے وہ بیان کر چکی ہیں کہ اس علاقے میں اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے میں اللہ اپنے ولی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسے علاقوں کا جا کر سفر کریں تاکہ وہاں فضا وہ ملکوتی ہو جائے اور ولی الہی کے نفس قدسیہ کی بدولت اس علاقے پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور جو اللہ نے اس علاقے پر عذاب کا جو ایک پلان ترتیب دے رکھا ہے وہ مرتفع ہو جائے اس ولی الہی کے اس علاقے میں سفر کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ دو احتمال ولی الہی کے سفر سے متعلق آیت اللہ طحرانی نے مرحوم حاشم حداد موسوی سے نقل کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اولیاء الہی کی جو زندگی ہے اس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اولیاء الہی کی قبور سے توسل کرنے اور ان کی قبروں کے پاس جا کر وہاں ملکوتی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ان عوالم ملکوت کی اخبار لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی میں جو نواقص، جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہم عمل کر رہے ہیں، ان کی اصلاح فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ خداوند متعال بحق علی ابن موسیٰ الرضا آپ کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔